بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم لا يؤاخذكم الله اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتے باللغو فی ایمانکم تمہاری قسموں میں بے فائدہ قسم پر ولکن یؤاخذکم لیکن پکڑتے ہیں تمہیں بما عقدتم الایمان قسموں کو تمہارے مضبوط باندھنے کی وجہ سے فکفارتہ اطعام 10 مساکین بس اس کا کفارہ یعنی اس کی تلافی ہے کھانا دینا ہے 10 غریبوں کو من اوسطی درمیانی درجے کا ما تطعمون اہلیکم جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو او کسوتہم یا ان کو کپڑا دینا ہے او تحریر رقبہ یا آزاد کرنا ہے رقبہ ایک گردن کا فمن لم یجد بس جو شخص نہ پائے یہ چیزیں فصیام 3 ایام تو روزے ہیں 3 دن کے ذالک کفارۃ ایمانکم یہ کفارہ ہے یعنی تلافی ہے تمہاری قسموں کا اذا حلفتم جب تم قسم کھاؤ واحفظوا ایمانکم اور اپنی قسموں کی نگہداشت کرو کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتے ہیں اپنے احکام لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر بجا لو گزشتہ آیت میں حلال کو حرام کرنے کی ممانعت تھی حلال کو حرام کیسے کرے گا مثال کے طور پر قسم کھا لے کہ میں ٹماٹر نہیں کھاؤں گا اب یا قسم کھا لے کہ میں ماں باپ سے نہیں بولوں گا تو اب یہ کھانا اور بولنا یہ ممنوع ہو جائے گا کھائے گا یا بولے گا تو گناہ ہوگا اس لیے کہ اس نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی مگر اس گناہ کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا تو یہ ہے ما سبقہ سے ربط قسم کہتے ہیں اللہ کا یا اللہ کی صفات کا واسطہ لا کر کوئی ایسا عہد کرنا جس کی وجہ سے کسی ممکن کام کو کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائے پھر قسم کی 3 قسمیں قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں تو یمین کی 3 قسمیں پہلی قسم ہے نمبر 1 یمین لغو یعنی بے فائدہ قسم اس کی 2 صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگ بول چال میں جو قسم ارادے کے بغیر بولتے ہیں جیسے کوئی کہتا ہے جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں بخدا ہاں بخدا نہیں یعنی ہر بات میں بخدا بخدا کہتے ہیں تو یہ یمین لغو ہے اور دوسری ہے گزشتہ یا موجودہ بات پر اپنی دانش کے مطابق قسم کھانا جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو جیسے مثال کے طور پر کسی کو کسی ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ محتمم صاحب آ گئے ہیں یا فلاں افسر صاحب آ گئے ہیں تو اس نے اس کی بات پر اعتماد کر کے قسم کھا لی کہ وہ آ گئے ہیں یعنی محتمم صاحب آ گئے ہیں لیکن جب معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ محتمم صاحب تو نہیں آئے تھے اس نے تو اعتماد پر قسم کھائی تھی تو یہ یمین لغو ہے اس میں نہ گناہ ہے اور نہ کفارہ ہے اس یمین لغو کا ذکر اس آیت میں بھی ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 میں بھی ہے دوسری ہے یمین غموس غموس کہتے ہیں گناہ میں غوطہ دینا تو یمین غموس گناہ میں غوطہ دینے والی قسم جیسے کورٹ میں جج کے سامنے قسم کھانا اور اپنے حق میں فیصلہ کروانا یا اپنے حق میں فیصلہ کروا کر کسی مسلمان کا مال یا ہتھیار لینا یہ سخت گناہ ہے حدیث میں ہے الیمین الغموس تذر الدیار بلا بلاقع جھوٹی قسم آبادیوں کو ویران کر دیتی ہے اس لیے احناف کے نزدیک یمین غموس میں کفارہ نہیں ہے
یہ سخت گناہ ہے، یعنی کفارے سے معاف ہی نہیں ہو سکتا، توبہ کرتا رہے شاید معاف ہو جائے۔ اس کا تذکرہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 میں ہے، تو وہاں کفارے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے احناف کے نزدیک اس میں کفارہ نہیں ہے، توبہ ہے۔ اور تیسری ہے یمین منعقدہ، پختہ قسم، یعنی اللہ کا یا اللہ کی صفات کا واسطہ لا کر آئندہ کسی ممکن کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ جیسے کوئی آدمی قسم کھائے کہ میں آئندہ کل روزہ رکھوں گا، یا قسم کھائے کہ آئندہ کل روزہ نہیں رکھوں گا، تو اس قسم میں خلاف ورزی کرنے کی صورت میں کفارہ واجب ہو جائے گا، اور یہی اللہ کی گرفت ہے، یعنی یہ کفارہ ہی اللہ کی گرفت ہے۔ اگر کفارہ دے دے تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں اسی قسم کا ذکر ہے۔ قسم کے کفارے میں اولاً 3 چیزوں میں اختیار ہے، جو ان سی چیز چاہے وہ ادا کرے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 1، 10 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلا دے، اور کھانا اوسط درجے کا ہو، یعنی ایسا کھانا ہو کہ جو اپنے گھر والوں کو عام طور پر کھلاتا ہے۔ بریانی قورمہ یہ کھلانا ضروری نہیں ہے، عام طور پر آدمی کے گھر میں جیسا ہوتا ہے ویسا کھانا کھلانا چاہیے، یا پھر صدقہ فطر کے بقدر غلہ ہر غریب کو دے دے، 10 غریب کو۔ اور قسم کا کفارے میں دوسری چیز یہ ہے کہ 10 غریبوں کو کپڑوں کا جوڑا دے، اور غریب عورت کو دے تو اتنا دے کہ وہ اپنا جسم ڈھانپ کر اس سے نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور نمبر 3، ایک غلام یا باندی آزاد کرے، مگر اب چونکہ غلام اور باندی رہے نہیں، اس لیے پہلی 2 صورتوں میں اختیار ہوگا۔ اور اگر قسم توڑنے والا صاحب نصاب نہ ہو، یعنی خود غریب آدمی ہے، وہ 10 غریبوں کو کھانا ہی نہیں کھلا سکتا یا 10 غریبوں کو کپڑے نہیں دے سکتا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مسلسل 3 روزے رکھے۔ اور قسموں کی حفاظت ضروری ہے، بات بات پر قسم کھانا یہ بری عادت ہے۔ اگر قسم کھائی تو پھر حق الامکان اس کو پورا کرنا چاہیے، اور کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو کفارہ ادا کرے۔ یہ سب چیزیں حفاظت یمین میں داخل ہیں، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے کی ممانعت فرما دی۔ اور اگر کسی نے غلطی سے کسی حلال چیز کو قسم کھا کر حرام کر بھی لیا تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ پاک نے بتا دیا۔ حدیث میں ہے کہ جب تم قسم کھاؤ پھر اس کے علاوہ میں خیر دیکھو تو قسم کا کفارہ دے دو۔ مثلا قسم کھا لی کہ ماں باپ سے نہیں بولے گا یا بہن بھائی سے نہیں بولے گا، پھر جب غصہ اترا تو پچھتایا کہ یہ میں نے کس قسم کی قسم کھا لی، تو اس پر برقرار نہیں رہنا چاہیے، قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے۔ حنفیہ کے نزدیک قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا درست نہیں ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دے سکتا ہے۔ آیت کریمہ ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بے فائدہ قسموں پر دار و گیر نہیں فرماتے، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ہاں ان قسموں پر دار و گیر فرماتے ہیں جن کو تم نے مضبوط باندھا ہے۔ فکفارتہ، پس اس کی تلافی، اطعام 10 مساکین، 10 غریبوں کو کھانا دینا ہے، ایسے غریب کو کھانا کھلانا ہے اس میں جس کو زکوٰۃ دینی جائز ہوتی ہے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانی درجے کے کھانے سے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنانا ہے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اور جس کو یہ چیزیں میسر نہ ہو، یعنی نہ وہ زکوٰۃ کے بڑے نصاب کا مالک ہو، نہ صدقہ فطر والے چھوٹے نصاب کا مالک ہو، تو وہ پھر کیا کرے؟ تو مسلسل 3 روزے ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کی تلافی ہے۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی بے ضرورت قسمیں مت کھاؤ، اور کھاؤ تو پھر اس کو توڑو مت۔ اگر ٹوٹ جائے یا توڑنا مصلحت کا تقاضا ہو تو پھر اس صورت میں قسم توڑ سکتے ہو۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ قسم توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتے ہیں اپنے احکام۔ یہ اشارہ ہے طیبات کی تحریم کی ممانعت کی طرف، جس کا تذکرہ اس سے پہلے آیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو۔
اللہ کی اس نعمت پر شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے کی ممانعت فرما دی ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا انعام اور احسان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔